رہی چھڑان علی گل تے چھڑایا سانو انہوں نے جنہ جانا دیتیاں جنہ سر تے لوٹے رکھائیں انہوں نے چھڑا سکتے جلیا جان لگر گلہ نہ کرے کرو پھر ساڑھے کو میں بالکل اس گل دا قائل نہیں سا کہ گلہ سٹیج تے ہون لیکن میں اتنا بھی نہیں ہاں کہ میں تو انہوں چھڑ جاما اس گل تے ہوتے اے تسی کسے غلط فہمی دا تو سانجے ہاتھ پایا تھا میں پورا گھر چھڑ میں بار بار کہہ رہا ہوں چھڑ کے آئے تھے ہی رک جاؤ تو آڑے باستے بہتر ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سید حجویر مخدوم مرقد او پیر سنجر راہ حرم بندھائے کو سارا سانک سیخ در زمین ہند تخم سجدارے آد فاروق از جمالش تازہ شد حق زہر پہ او بلند آوازہ شد پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب معزز سامعین محترم پیر طریقت رہبر شریعت منبع علم و حکمت حضرت پیر سید اصغر علی شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ کے آج سالانہ عرس کی تقریب میں ہم حاضر ہوئے اور یہ دن حضور داتا علی اجمیری کے عرس مبارک کا بھی آخری دن ہے کیونکہ ہماری ساری نسبتیں حضور کی وجہ سے ہیں بات تو مالکوں کی ہوگی اور جن کو آج کل فقر کے بخار چڑھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم پیر ہیں ہمیں کچھ نہ کہا جائے میں کہو جنے بنو ڈٹ کے کھلو اسی ادھر کھڑے ہیں گولیاں کھا دیاں شیل کھا دیں جیلاں بکیاں فور شیڈول کالا دم اسی آخ دیں آج بھی ہوتے کھڑے ہیں کسی دا 2 دن نال کھلوتے ہو تو آنکھوں نہ اسی عمران نال کھڑے ہیں ڈٹ کے کھڑو جنے بنو تو ساں پیڑ لایا میدان لاؤ اے تنقیدہ بھی ہونگیاں بڑا کچھ ہوئے گا اے شیخ ذرا دھیان سے یہ مکتب نہیں یہ میخانہ ہے دھیان سے قدم رکھیں یہاں اور علامہ اقبال کہتا ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لے کے تو انو کس نے کیا سی ادھر آؤ اوہ تسی سونے اچھے لگ دیو یا عمران نہ لگ دیو میں نے گالے تریک صرف سمجھا دیو چلو اسی تھلے پہ آ جاؤں گے تسی ایسے کھڑے ہو جاؤ ایس تو گال وڈی گڑی ایسے کھلو وہ تو صحیح انتا نہیں نا بھئی نچن ٹپن آلے نا تسی کھلو جاؤ تو پھر آکو بھئی سانو آکھنا بھی کچھ نہیں
بھائی قوم موسیٰ دے بچڑے دی طرح سوئی ساڑھے واسطے معزز نہیں ہو. ساڑھے واسطے گل لے وے کہ تھے میں کھڑا یا کل آ کے کوئی اور کھڑا ہو جاوے جڑا حق دی گل کرے گا اس نال قوم پیچھے کھڑی ہوئے گی. بس اتھے میارے نہیں بھئی ایڈا پکڑ بن کے تے ایڈا کرتا پا کے تے واسکوٹ پا کے میں کھڑا ہو گیا تے قوم آکے نہیں جی اسی پیچھے اکھا بند کر کے مقام تیر بڑھے دی طرح اسی پیچھے لگ پاؤں گے. نہیں نہیں بھائی اتھے تا جناب ساری چیزاں ان کھول کے سامنے آ گئی. ہاں اور ساڑھے ایک علامہ صاحبان اے فیضی صاحب بیٹھے رہے انہوں کو ایک بندہ آیا سی انہیں کہا دھڑا سانو قرآن نے سکھایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اسی کھول کے آتے ہیں جنہاں نہ تسی ہو اسی انہاں نہ نہیں. ایک گڑی گل ہوئی بھی ساڑھی پیری سلامت رکھو ساڑھی فقیری سلامت رکھو. میں کہا نہیں ادھر آتے نو دسیے پیر کہندے کنون تے فقیر کہندے کنون. اقبال کہندا ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. حضرت میاں صاحب سے جڑے کھلے ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری. کی مطلب ہے حضرت میاں صاحب نے اپنی نگاہ نہ اپنی ولایت نہ کئیاں نمازہ پڑھائیاں روزے رکھائے او بیلی حیدر شراب چھڑائی ہر دنیا دے برے کام چھڑائے. ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. ایک فقر سے مٹی میں خاصیت ایک سیری ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری. ایک فقر ہے میری ایک فقر ہے شبیری سرمایہ مسلمانی فقر شبیری. اوہ اللہ دے بندیو تسی ساڑھے کو کی کھلانا چاہتے ہو اسی چپ کر کے بیٹھے ہیں. اقبال آتا ہے فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ. کہنے حضرت مجدد الفسانی دی اسی سنت ادا کر رہے ہیں. میں کہا مجدد صاحب نے انہاں نال کھلوتے نہیں یا انہوں نے صدا کر کے پکڑ کے صدا لایا. مجدد صاحب کی اگر تاریخ پڑھنی تو مجدد صاحب انہوں نہ نہیں کھلوتے. مجدد صاحب نے انہوں نے صدیاں کیتا. کس طرح صدیاں کیتا؟ اقبال کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. اے مجدد صاحب کی سنت ہے اور تو انو تاجے کیا ہی کسی نے کچھ نہیں تسی داستانے جو بیٹھے ہو تو جا کے خود جا کے بیعت کر لیں یزید دی. مجدد صاحب کی زلفانہ 60 پہلوان لڑکے مجدد صاحب جھکا نہیں سکے. اللہ دے بندے ہو تسی تاجے گھر بیٹھے ہو جا کے خود ہی کیا کہ جناب اسی تو آڑے پہ ہاتھ کرنے تیار ہیں. کمال نہیں ہو گئی ویسے. وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار جس کے نفس گرم سے بابا جی کو گرمی حریت کی گرمی ملی. وہ مجدد الفسانی مجددیت یہ ہے وے بابا تسی کدھر لگے پھر دیو مجددیت. اچھا اگر من لیا جاوے کہ سڑکاں بنان آستے تے جناب نوکریاں لین آستے تے ساریاں چیزاں کرن آستے اگر تسی عمران خان پیچھے گیا ہو تو پھر مجدد صاحب نے اس نے ایک کیوں نہیں کیا کہ چل اپنی قوم نو نوکریاں دے دے چل اپنی قوم نو جناب جہانگیر نو کہ چھڑ جو تو کردا رہ جو تو آخدا رہ جو تو جناب رنگ کر رہے ہیں کردہ رہے اے بس کو انہوں نوکر رکھ لے. مجدد صاحب نے فرمایا نہیں قائد ذبیحت پابندی آج تو بعد ہر مسلمان قائد ذبیحہ کرے گا. اور مجدد صاحب نے ہر چیز پلٹ کے رکھ دیتی. سانو مجددیت نہ سکھاؤ سانو نہ سکھاؤ کہ مجدد صاحب دا کی طریقہ کار تھی. اسی بڑے چنگے طریقے نال جان دیاں اور حضرت مجدد پاک دے طریقے دے اتے ہیں. اور بڑے پہ گئے اور بابا تسی سارے بھی اٹھ جاؤ نا کلا میں بھی رہ جاؤں حق دی گل اسی طرح ہی ہوئے گی جو مرضی کر لو. ایک ناراض نہیں ساری کائنات بھی ناراض ہو جاوے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. نہ سا کسے پیر دا کلمہ پڑھیا نہ سا کسے مولوی دا کلمہ پڑھیا نہ سا کسے سجدہ دا کلمہ پڑھیا نہ کھبے دا اسا کلمہ حضور دا پڑھیا.
اس نو کوئی مشائخ کے خلاف بغاوت سمجھدا تا سمجھے، اس نو کوئی جناب علماء دے خلاف گل سمجھدا تا ہزار باری سمجھے، گل حق دیئے، گل حق دیئے۔ اللہ دے بندے ہو، اسی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے امیر المجاہدین تک ساری تاریخ اسلام تے پانی پھیر کے توڑی مان لئیے، یہ تا نہیں ہو سکتا نا، یہ تا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک کرنا ہوندہ تا بابا جی جناب سارے پچھے کہنے جی ہو جڑے نہ اے سانو پیرن اپنے پچھے لانا چاہتے ہیں، میں کہا چلو اے بھی گل مان لینے ہیں کہ اسی اے علماء بیٹھے میں تا نہیں، میں تا حافظہ ماڑا جا بندہ، اے علماء دے پچھے تو انہوں لانا چاہتے ساں، چلو اے تا پھر بھی حضور دے دین پچھے کھڑے ہیں، جن دے پچھے جا کے تسی لگے ہو کونے وہ کندے اگے ہاتھ باندھ کے کھڑا، کدے ملکہ الزبتھ دے اگے ہاتھ باندھ کے کھڑا، کدے جناب امریکہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا، جناب کدی کس دے اگے ہاتھ باندھ کے کھڑا، جناب کدی قرآن دا تمسخر اڑا رہا، جس نو پتہ ہی نہیں تسی کس دے پیچھے باندھ کے کھڑے ہو گئے ہو، وزارتہ واسطے کھڑے ہو گئے ہو۔ اچھا اگر تسی کھڑے ہو گئے ہو پھر عمر بن سعد دا کی قصور ہے؟ وہ بھی کہہ دیں گے جناب وزارت لین واسطے کھڑے ہوئے ہیں، اگر تسی کہندے ہو اندر جا کے نمازہ پڑھیں گے درود پڑھیں گے، عمر بن سعد جمعے دے خطبے آپ دیندہ سی، پھر کی کریے؟ اے بڑا خطرناک موضوع ہے۔ اسی تو انہوں یہ کہنا چاہتے ہیں جدو نکھڑ کے آئے ہو جنے بنو گلہ خلاف بھی ہونگیاں، یہ میخانہ ہے، یہاں پگڑی بھی اچھلے گی، ایتھے ساریاں چیزاں ساری زندگی جڑے راہ لانے بابا جی فرمانے سن جنہاں نے سانو آپ صدے راہ لانا سی او منہ چھپا کے آپ میخانے بڑی جا رہا سن، جنہاں نے دسنا سی ہوئے امت دا سب نالو وڈا اے دجالاں وچ ایک دجال ہے، اے دجال دا فتنہ عمران خان، جنہاں نے ایک قوم نو دسنا سی او جناب عمران خان تے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ چلو ایک گل اتھے یہ اساں سارے مرنا حضور دی بارگاہ وچ پیش ہونا، اسی نال ایک دعا اور بھی کر دیاں کہ یا اللہ قیامت والے دن حضرت میاں صاحب دے اگے انہاں نوں بھی تے سانو بھی پیش کرے، تے اے بھی گل نال ضرور ہے کہ اگر اسی غلط ہاں یا اے غلط ہاں تے نتارہ دنیا تے کر دے، بس اتنی جی گل ہے۔ تسی اگر اپنا جسمانی تعلق میاں صاحب نہ کر دیو تے روحانی پتر داسیاں، بس اتنی جی گل ہے، ضروری نہیں کہ کل سعد یا اے انس یا کوئی اور کھڑا رہے تاسی کہیے جی ساڑھا تعلق ہے، ساڑھے کو کوئی بات کے دین دی اگے گل کرے گا او بابا جی دا پہلا پتر ہوئے گا۔ بس اتنی جی گل ہے، جڑا دین دی استقامت اور امام حسین دے طریقے ہوتے چل کے پہلے کربلا جائے گا او بابا جی دا وارث ہوئے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ میں بڑا مٹھا مٹھا لگا رہا کہ یار چل کوئی گل نہیں، اے بھی کوئی گل نہیں، اے بھی کوئی گل نہیں، گلہ میں نو بڑی آن جان میں وہ جڑا گھر توڑ پہنچا کے چھوڑ کے آنا، میں جڑا کہنا میں رہا کرایا سی، میں زبان تے نہ نہیں لینا چاہتا، تو جو آکھیا سی تینوں دا تھے میں سیدھی کرائی سی، انہاں دے سامنے تو کہہ رہا سا کہ حضور تے مائی پورا سڑ دی رہنی سی، میں کہا خدا دا نال ہے ایہی تا ساڑا بابا سیدھیاں کرا کے کہا کیڑا پورا سڑ دی سی، ایتھے تا جناب چاچے نے ہاتھ ودایا حضور دی داڑھی وال تے بھتیجا پیچھے کھڑا سی مسلمان ہو گیا، حضور دے دامن نہ وابستہ، فرمایا آخر یادہ کان لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک۔ حضور نہیں دسیا تساں اپنے ادب دسیں، اپنی پوشت دے پیر آیا تے جامعہ مسجد رحمت للعالمین بریک لگی، میں کہا چلے آئے تھے حضور دے جناب حضور دے عاشق سے حضور دے جان نثار کمیندے رہن تو آڑے کو آیا نہیں گیا، تسی گلہ کر دیو میں پٹ کے رکھ دیاں گا سارے مڈ جڑے کہنے نے گل کر دینا۔ بابا جی محبت کر دے سن، اسی ہر اس دے غلامہ جڑا حضور دی سنت تے حضور دے طریقے تے موجود ہے، حضور دے دین نال کھڑیا،
رہی پروں آ کے گل کرنے والی تے پھر دنیا دا کوئی آ جاوے سانو کوئی بار نہیں ہوتا. سن رسول اللہ نبیان فاقتلوہ، فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ. اسی تہانوں ویکھیے یا حضور دے دین نو ویکھیے؟ اسی تہانوں بچائیے یا حضور دے دین نو بچائیے؟ میں اس گل دا قائل نہیں ہاں کہ دشمنیاں بدن، لیکن گل ود جاوے تو پھر میں پیچھے ہٹن دا بھی قائل نہیں ہاں، پھر توڑ گھر کے چھڑ کے آن دا قائل ہاں. پھر جو ہوئے دیکھی جائے گی. بالکل ہے، سچی گل ہے. اے خبردار آج تو بعد کوئی لبیک دے نعرے دے بارے بھوکے. اے نعرہ نہ تہاڈے پیو دا نہ میرے پیو دا، اے نعرہ رسول اللہ دا. اے دین نہ میرے پیو دا نہ کسے دا، اے رسول اللہ دا دین ہے، نہ کسے فقیر دا نہ پیر دا دین ہے. بس سیدھی جائی گل ہے. اقبال کہندا فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ. اقبال کہندا انہاں بیچارے نو کی پتہ ہوئے جنہاں دے مریداں دی جیباں وچ نظرانے انہاں نو کی پتہ ہوئے فقر کینو آکھدے نے. چھڈو اے نہ کھلواؤ میرے کولوں. اقبال کہندا ہے کشتا ہے سلطانی و ملا یو پیری، لاؤ تہاڈے چلے ہوئے کاروبار تے چلائی رکھو تانوں مبارک. اسی حضور دے دین دی گل کر رہے ہیں تے میدان لاڑا نہ تے پھر گل بڑی کھل کے ہوئے گی. پھر میں توڑ پہنچا کے آواں گا اتنی گل اسرا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. بس اتنی جی بات ہے. اے میں خانہ ایتھے ہر چیز اچھل دی. ایتھے جلیا جدو میدان چاہے تے ایتھے تے جناب امام زین العابدین نو کڑیاں لگیاں. ایتھے تے امام حسین نے سجدے سر دیتا. اے حق دی راہ ہے. ایتھے تسی ٹکران آئے ہو. ایک پاسے حضور دے دین دے نعرے بج رہے ہون، ایک پاسے تاجدار ختم نبوت دے نعرے بج رہے ہون، تے ایک پاسے کہہ رہے ہوئے کہ وہ آئے گا شیطان بنے گا نیا پاکستان، تے قوم دیاں دیاں نچ رہی ہون. تے میں تانوں پوچھا نہیں ہے کہ میں ہو سکتا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ ساری گلاں ہون گیاں. اس نو بغاوت سمجھ دو، لکھ باری سمجھو. اے تہاڈے جناب گھر اسی تے گل ہی حق دی کرنی. امام حسین نے حق دی گل میں پہلے کہندا سا، لوگ مننے نہیں سن. میں پہلے کہندا سا جلیا حق دی گل ہوے او امام حسین کرن تے نال سارے جناب چھڑ کے کلیاں باتراں نو کربلا چھڑ کے سارے نس جاندے. اے حق بڑا ڈاڈا خون حسین کی قسم، یہی ہے عرض کربلا. ہن یقین ہویا نا، ہن یقین ہویا نا، خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا. لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ. رہی چھڑان والی گل تے چھڑایا سانو انہاں نے جنہاں جانا دتیاں، جنہاں سر تے لوٹے رکھائے انہاں نے چھڑا سکتے. جلیا ڈر نہ کر، گلاں نہ کریا کرو پھر ساڈے کول. میں بالکل اس گل دا قائل نہیں سا کہ گلاں سٹیج تے ہون، لیکن میں اتنا بھی نہیں ہاں کہ میں تانوں چھڑ جاواں اس گل تے اوتے. اے تسی کسے غلط فہمی دا تساں جے ہاتھ پایا تا میں پورا گھر چھڑ، میں بار بار کہہ رہا چھڑ کے ایتھے ہی رک جاؤ، تہاڈے واسطے بہتر ہے. ہاں جے سیاست جے عمران نہ لگیو تو ساری لعنتاں سمیت قبول کیتا نا تساں. اے تھوڑی ہے جیسی حضور دے دین نال کھڑے ہاں تے مشکلات ہون، پرچے ہون، قلعدم ہوے، گولیاں ہون، ہر شے نہ قبول کیتا. حضور دی ناموس دا پرچم چکیا، پھر ہر باطل دے سامنے کھڑے ہاں. جے عمران نہ کھڑے ہو تو ان دی پوریاں لعنتاں سمیت کھڑے ہو. اے کیویں ہو سکدا؟ تے عمران نو مندے ہو، اے مندے ہو نا سارا کچھ کہ انہیں کرتار پر کھولیا. اے مندے ہو اس کہ اس نے ناموس رسالت تے سپاہیوں تے گولیاں چلائیاں. اے مندے ہو سارا کچھ کہ جناب اس نے قادیانیاں واسطے اپنی کیبنٹ دے اندر انہاں نو خلیت بنان تے کیتی. اے ساری گلاں نال کھڑے ہو. بس اتنی جی گل ہے. گلاں سانو بڑیاں آندیاں تے بڑا توڑ پہنچانا بھی آندا. میں اس واسطے کہنا یار کوئی نہیں، آج دن بھی گزر جائے، کل بھی گزر جائے، پرسوں بھی گزر جائے. متا ہے کوئی سمجھے کہ گل ہولی یا ٹھڈی. میں پوری گل کرنی بھی جاندا تے انہاں نو بھی سنا جاندا جنہاں نو سنن دی عادت نہ ہوے. میں اے عرس دا موقع سی، میں بڑیاں وچ لکا کے رکھی ہوئیاں سن تے میں نہیں سی چاہندا اے گل ہوے، لیکن گل ود گئی.
تے جڑا تھلے کھڑیا نا او ایک آخری کارکن لبیک یا رسول اللہ دا جناب نعرہ لا رہا، او یہی سمجھنا کہ میں آپ کھڑیا، بس اتنا جان لا۔ باقی رہی ظلم تے جبر تگڑے تے جناب تسی ہوو گے تگڑے، اساں نواز شریف نو نہیں منیا، اساں عمران نو نہیں منیا، جدو پوری پیک تے انج بیٹھے سی، ہاں ساڈے نال نہیں عاشقاں نال متے ہوندے ہی نہیں، بس اتنی جی گل ہے۔ تے رہی سیاست والی گل، آؤ میدان لاؤ جت ہار مقدرہ دی، اے کوئی گل نہیں سانو۔ اب میں تانوں پہلے کیا کلے بھی رہ جائیے، شاہ صاحب سے میں کھڑے ہوں ایسی بندے رہ جائیے، تامی اے جدو ایم او کالج ٹرک رکیا تے کدھرے بندے رہ گئے سن، ٹرک والی رہ گئے سن ہوتے، تامی کی گل سی تاج ختم نبوت۔ تے جناب کہہ دے تنہائی سی 3 مہینے بعد کڑیاں پا کے شاہ صاحب نو میں ملیا، جدو تے شاہ صاحب تساں تے ہاتھ چک کے کی گیا سی تاجدار ختم نبوت۔ اے فاروق الحسن صاحب بیٹھے رہے انہوں ملے تو دوروں کی گل سی تاجدار ختم نبوت۔ ہاں نہیں نہیں یہ گل نہیں بدل دی، یہ سٹیج تے کھڑے ہو کے بدلے گی، یہ اتھے نہیں بدلی۔ میں موضوع دیانا فقر کے ہیں معجزات، تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ اقبال کہندا کہ تینوں کی پتہ ہوئے فقر کیڑی شاہی دا نام ہے، کیڑی شہنشاہی دا نام ہے۔ اور میرے کول بھی ایک بندہ آیا سی، وہ کہنے لگا جی تانوں نہیں پتہ اے تصوف اے کی چیزاں ہوندیاں تے یہ ہے وہ ہے، تے میں بابا جی کو ٹر گیا، میں کہا جناب بندے سانوں کہندے تانوں نہیں پتہ سلوک کی ہوندا تے فقر کی ہوندا تے پیری مریدی اور سلسلہ طریقت کی ہوندا، اے ساریاں چیزاں کی ہوندیاں۔ بابا جی نے فرمایا کسے نو گلاس ملیا، کسے نو گھٹ ملیا، کسے نو جگ ملیا، کسے نو فقر دا ڈول ملیا، اسی سمندر تے بیٹھے ہیں جدو جتنا دل کردہ پی لئی دا۔ آتے گل وفا دی تڑ دی، گل وفا دی تڑ دی، جڑا وفادار ہوئے گا حضور دا قیامت تک اس دا نا چمکدہ و دمکدہ رہے گا، تے جڑا اقتدار دی خاطر اور جناب جڑا اونا دی جناب دم چھلا بن جائے گا، پھر عمر بن سعد دی طرح، پھر جناب اونا دی طرح سارے دی نام گم ہو جان گے۔ لہذا اتنی جی گفتگو ہے ساری کہ سیاست بھی کرنا جان دیاں تے دین بچانا بھی جان دیاں تے دین تے کھلونا بھی جان دیاں تے جناب دین دا پرچم اٹھانا بھی جان دیاں۔ لہذا ذاتیات ہوتے نہیں آنا، جے ذاتیات ہوتے آؤ گے تو پھر اے ہو جی گل کٹ کے لے آمیں گے، میں پڑھتا سا کہ تلوار کے قبضے میں جب ہم کلائی دیں گے، اور اگلا مصرع میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ توڑے اجداد ہوں ساڑھے اجداد، بس اتنی میں وضاحت دینا چاہتا سا کہ میں صرف اے اگلا مصرع توڑے واسطے نہیں پڑھ رہا کہ جڑے توڑے ہو قبرج نمے پہن انہوں دے بارے ساسیاں نہیں تا ہے سارے دعا منگو جی میاں صاحب دے نالے ہو جائے گی قیامت والے دن کہ جناب جی اسی غلط ہے نا تو بلا لیں پھر سانو کہن تسی غلط ہو، تے جے ایک غلط ہوئے تو میاں صاحب پھر سامنے کھڑے ہو کے کہن کیا غلط سن، بس اتنی جی بات ہے۔ اے نتارہ ہو جانا مرن دی دیر 4 دن بعد انہاں بھی قبر چ بڑھنا اسی بھی بڑھنا، بس اتنی جی بات ہے۔ ساری زندگی او جناب خادم صاحب بڑے ڈاڈن، خادم صاحب بڑے ڈاڈن، کلا بابا لے نہیں گیا عشق دا قافلہ گے رہ گئے اور راہ ویکھ دے، اے اسی گلا نہیں کرتے سارے راہ ویکھ دے منہ رہ گئے ہو، پھر ہویا ہی کک نہیں تواڈے کولو، گھروں باہر نہیں نکل سکتے، منہ چھپانا چاہیے تانوں، ناموس رسالت تے ختم نبوت تے حضور دی ذات تے ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں گلاں ہو گئیاں تے تواڈے کان تے کدی جو نہیں رنگی تے پیر صاحب دی پیشے پوچھڑ تے پیر آ جا گیا تے میں کہا سارے پیر اس خاک ہوتے قربان جتے میرے آقا و مولا دیاں سواریاں ایک باری گزریاں، بس اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دی محبت عطا فرمائے اور اسی طرح دلیری دے نال حضور دا پرچم بلند کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔